ہے۔ ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے اور خلفۃ القلوب میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قصائص الکبریٰ میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنے زندگانی میں جاگتے ہوئے اپنی ظاہر کی نگاہوں سے 70 سے زائد مرتبہ آقا کا دیدار کیا ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قصائص الکبریٰ میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے دور کا ایک ایسا امتی تھا، ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے تقریباً تمام تر ایام جو ہے رب کی نافرمانی میں گزارے، اور اس وقت کی چونکہ عمریں زیادہ طویل ہوا کرتی تھی، خدا نے اس انسان کو 200 سال سے زائد عمر عطا کی تھی۔ تو جب سے اس انسان نے ہوش سنبھالا، اس وقت سے وہ بندہ رب جل جلالہ کی نافرمانی میں مشغول رہا۔ جتنے بھی اس کے ساتھ رہنے والے تھے ہر ایک اس سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ اسے دور اپنے محلے سے دور کر دیے، بیمار ہو گیا، لوگ آبادی سے بے دخل کر دیے۔ اب وہ انسان اپنی زندگی کی آخری ایام جو ویران علاقے میں گزارتا ہے، یہاں تک کہ انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہو گیا، اب کوئی اس کے قریب نہیں ہے، نہ کوئی نہلانے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ زمین میں دفن کرنے والا ہے، نہ نماز جنازہ کوئی پڑھانے والا یا پڑھنے والا موجود ہے۔ خدا جل جلالہ نے اس وقت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، کہا اے موسیٰ فلاں مقام پر چلے جاؤ، جہاں فلاں مقام پر ایک غار ہے، اس غار کے دہانے پر، اس کے کنارے پر ایک بندہ انتقال کر چکا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس بندے کے قریب جاؤ اور اس کے بعد اسے غسل دینا، دفن پہنانا، نماز جنازہ اس کی پڑھانا، اور اس کے بعد زمین میں دفن کرنا۔ رب العالمین کے حکم پر حضرت موسیٰ اور آپ کے چاہنے والے اس مقام پر جب پہنچے، جا کر دیکھا کہ بندہ واقعی انتقال ہو چکا ہے۔ جب چہرے کو دیکھا تو تعجب ہوا، حضرت موسیٰ بھی پہچان گئے، اور اس وقت کے جتنے آپ کے ساتھ آئے تھے ہر ایک بندے نے جان لیا یہ کون انسان ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ اب اور تلاش کرنے لگے، دیگر لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی پر رب جل جلالہ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا مولا جس بندے کو تو نے جس بندے کا تو نے نماز جنازہ پڑھانے کا مجھے حکم دیا ہے، اس بندے کو تلاش کر رہا ہوں، بندہ کہاں ہے؟ رب العالمین نے کہا جو نگاہوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، میں نے اسی بندے کے متعلق تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا، مولا تو اس بندے کے متعلق کہہ رہا ہے؟ رب نے کہا ہاں موسیٰ بندہ یہی ہے۔ رب جل جلالہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ کرم فرمائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کا ہر بندہ جانتا ہے، بچہ بچہ اس بات سے باخبر ہے کہ یہ انسان جس کا انتقال ہوا ہے یہ وہ شخص تھا جس سے ہر ایک نفرت کرتا تھا، ہر ایک اس سے بیدار ہو چکا تھا، اور نفرت کی وجہ یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ یہ وہ شخص ہے جو کھلے عام تیری نافرمانیاں کیا کرتا تھا، دن بھر گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا۔ الہ العالمین اس کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرا ہے جس میں اس نے تیری نافرمانی نہ کی ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جس میں تیرے احکام کی خلاف ورزی نہ کی ہو۔ اے باری تعالیٰ اس کی گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے سارے محلے والے تنگ آ چکے تھے، شہر والے تنگ آ گئے تھے، یہاں تک کہ محلے والوں نے محلے سے دور کر دیا، شہر والوں نے شہر سے دور کر دیا۔ اے الہ العالمین تو وقت کے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے ایسے گنہگار، خطاکار، سیاکار، بدکار کی میں نماز پڑھاؤں، میں اسے غسل دوں، میں کفن پہناؤں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں ہاں موسیٰ تم درست کہہ رہے ہو، واقعی میں اسی بندے کے متعلق تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں مولا بتا یہ کرم کیوں ہو رہا ہے؟ وحدہ لا شریک خالق ارض و سما مالک جل جلالہ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، کہا اے موسیٰ سن لو یہ بندہ یقیناً گنہگار تھا، خطاکار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا۔ اس کے نام اعمال میں اگرچہ ہر گناہ کو لکھ دیا گیا ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے گناہوں کا جو اس نے نہ کیا ہو، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو اس نے کی ہو، مگر اے موسیٰ سن لو سارے خرابیوں کے باوجود، سارے گناہوں کے باوجود، سارے برائیوں کے باوجود اس کے نام اعمال میں ایسا عمل ہے جس عمل کی بنا پر میں نے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مولا کون سا عمل ہے ذرا بتلا تو صحیح۔ وحدہ لا شریک خالق ارض و سما مالک جل جلالہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ سن لو یہ بندہ جب بھی توریت کو کھول
کھولتا تھا، وہ کتاب جو میں نے تم پر نازل فرمائی ہے، اس کتاب کو جب بھی کھولتا، اس کتاب میں جہاں بھی میرے آخری نبی کے نام کو دیکھتا، اس نام کو دیکھ کر یہ ہونٹوں سے چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، تو نام محمد کی تعظیم، نام محمد کا ادب مجھے اتنا پسند آ گیا، میں نے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یہی نہیں، اے موسیٰ یہ اعلان کر دو، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بندہ کسی جنتی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو دیکھ لے، یہ اس وقت کا جنتی بندہ ہے جس کا نکاح میں نے جنت کی 70 حوروں کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، غور کیجئے، 200 سال تک رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا، خدا جل جلالہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے والا بندہ انتقال کر جاتا ہے، رب اس کی بخشش فرما رہا ہے کس عمل کی بنا پر؟ نام محمد کو چومنے کی بنا پر، نام محمد کی تعظیم کی بنا پر، نام محمد کا ادب و احترام کرنے کی بنا پر۔ تو موسیٰ کے دور کا گنہگار امتی 200 سال تک رب کی نافرمانی کرنے والا میرے آقا کے نام کو چومتا ہے، رب اس کی بخشش فرما رہا ہے۔ تو امت محمدی اعضاء میں میرے آقا کا نام سنے، سرور کائنات کا نام مبارک جب بھی سنے اور آقا کا نام سن کر انگوٹھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں پر ملے، تو کیا وہ بندہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کا حقدار نہ بنے گا؟ کیا وہ بندہ عذاب کا مستحق بنے گا؟ نہیں نہیں حاضرین، یقیناً جو انسان میرے آقا